آج کے زمانے میں ہر کوئی اپنے آپ کو عقلی کل سمجھتا ہے، سمجھدار سمجھتا ہے اور دماغدار سمجھتا ہے، لیکن ہم کیا کرتے ہیں بس اپنی معصومیت کے چکر میں، اپنے سیدھے پن کے چکر میں ہم خود کو بھول جاتے ہیں اور دوسرے کو اتنی پیورٹی دینا شروع کر دیتے ہیں جیسے کہ ہم کچھ ہیں ہی نہیں۔ ایسے سمجھ لیں جیسے کہ ایک ہم جو ہے وہ کٹ پتلی ہیں کہ کسی نے بس گردن ہلا دی تو بس ہلا دی، جو ہم سے کہہ دیا وہ کہہ دیا، کیونکہ یہ چیزیں جو ہے ہم بچپن سے سنتے آئے ہوئے ہوتے ہیں، کیونکہ اس میں غلطی ہماری بھی نہیں ہے، کیونکہ جس گھر میں ہمیں پرورش دی جاتی ہے اور جس گھر میں ہم رہ کے آتے ہیں تو وہاں ہم سے کیا کہا جاتا ہے، نہیں بیٹا کوئی کچھ بھی کہے آپ نے جواب نہیں دینا ہے، آپ نے لوگوں کی باتوں کو سننا ہے، آپ نے کسی کے کام کو انکار نہیں کرنا ہے، اگر کوئی برا بھلا بھی کہہ دے تو کوئی بات نہیں، سن لینا، کیا ہی فرق پڑتا ہے، کیونکہ اچھے بچے ہو نا، اسی لیے تو اچھے بچے بننے کے چکر میں ہم خود کو بھول جاتے ہیں، اور بجائے اچھے بچے بننے کے چکر میں نا ہم اتنے برے ہو جاتے ہیں، اتنے برے ہو جاتے ہیں کہ جو لوگ ہمیں دیکھ کے اتنے خوش ہوتے ہیں نا اس ٹائم پہ، بس پھر اس کے بعد میں جو ہم دشمن بنتے ہیں نا، شاید ہم سے بڑا کوئی دشمن ہوتا ہی نہیں ہے، کیونکہ ہمارے اندر معصومیت اتنی ہوتی ہے، بھولا پن اتنا ہوتا ہے کہ ہم اس چیز کو سمجھ نہیں پاتے، کیونکہ شروع سے سنتے آئے ہوتے ہیں کہ آپ نے پرائے گھر جانا ہے، پرائے گھر جانا ہے، تو یہ چیزیں ہم سنتے ہیں، بیٹا گول روٹی بنانا، ہنڈیا اچھی بنانا، سب کی پسند کا خیال رکھنا، تو یہ چیز سنتے آئے ہوئے ہوتے ہیں، تو بس ہم میں اتنا عقل شعور نہیں ہوتا، جو چیز ہمیں سمجھائی گئی ہوتی ہیں، کبھی کوئی یہ چیز نہیں سمجھاتا، بیٹا اپنے لیے بھی اسٹینڈ لینا، اپنے لیے بھی لڑنا، اپنے حق کے لیے لڑنا، اپنی بات رکھنا، یہ ہمیں کوئی بھی نہیں سمجھاتا۔ تو آج اس بلاگ میں اسی حوالے سے میں بات کروں گی، اور بنے رہیں اینڈ تک بلاگ میں، کیونکہ جو میں آپ کو باتیں بتاؤں گی، آپ کو اتنی امپورٹنٹ بات بتاؤں گی کہ آپ کی لائف چینج ہو جائے گی۔ اگر آپ شادی شدہ ہیں تو آپ کی یہ بہت ہی کام آنے والی ہیں، جس سے کہ آپ جنگ لڑ رہی ہیں، جس سے کہ لڑائی لڑ رہی ہیں، اور اگر آپ کی شادی نہیں ہوئی ہے تو اور بھی بہتر ہے، کیونکہ ابھی آپ کے پاس وقت ہے، تو آپ کو سمجھ اور عقل شعور آ جائے گا یہ باتیں سننے کے بعد میں، تو جس سے کہ آپ کو شادی ہونے کے بعد یہ فیس نہیں کرنا پڑے گا جو کہ میں نے کیا، اور بھی بہنوں نے کیا ہوگا، پتہ نہیں کتنی بہنیں جنہوں نے یہ سب باتیں فیس کی ہے۔ تو السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، ویلکم ٹو مائی چینل کوکنگ سارہ فاطمہ۔ امید کرتی ہوں آپ ٹھیک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے، اللہ کا شکر ہے، الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں۔ تو آج کا بلاگ اسٹارٹ کیا ہے میں نے صبح سے، تو میری نہیں ایک بہن کا کومنٹ آیا تھا کہ آپ جو ہے اس ٹاپک کے حوالے سے ویڈیو بنائیں، اس ٹاپک پہ ویڈیو بنائیں، کیونکہ انسان جب پریشان ہوتا ہے نا تو دل کو ایسے لیے پھرتا ہے کہ کوئی ہمیں گائیڈ کرنے والا ہو، کوئی سمجھانے والا ہو، کیونکہ اتنی عقل شعور تو نہیں ہوتی ہے۔ اور ویسے بھی گاؤں لے لیں یا شہر لے لیں، لڑکیوں کی شادی اتنی جلدی اتنی لیٹ بھی نہیں ہوتی ہے، کچھ ہی گھروں کے ایسے ماحول ہوتے ہیں جو لڑکیوں کی عمر اتنا کر لیتے ہیں، نہیں تو 22 کے بیچ میں بچیوں کی شادی ہو جاتی ہے، اور جو 13 پہ پہنچتی ہیں تو پھر وہ تو ایج زیادہ ہو جاتی ہے، اور وہ تو بہت ہی زیادہ میری نظر میں وہ لڑکیاں سب کچھ دیکھ چکی ہوتی ہیں، کیونکہ ان کے اندر اتنی عمر ہوتی ہے تو عمر کے حساب سے ان میں عقل بھی ہوتی ہے۔ تو میں آج اس حوالے سے بات کرنے جا رہی ہوں کہ آپ نے کٹ پتلی نہیں بننا، آپ نے اپنے لیے اسٹینڈ لینا ہے۔ اچھا جی، میں اب کچھ بات کروں گی کہ اپنی زندگی میں، شادی کے بعد میں اپنی زندگی میں نکھار کیسے لائیں، خود کو کیسے سمجھیں، خود کے لیے وقت کیسے نکالیں، کیونکہ ہم نے تو دوسروں کو خوش کرنے کے چکر میں اپنی زندگی کو ایسے کر دیا جیسے کہ ہمارا کوئی قیمت ہی نہیں ہے، ہمارا کوئی حساب ہے ہی نہیں، ہم کچھ ہیں ہی نہیں، کیونکہ دوسروں کے چکر میں، کیونکہ ہم جب دوسروں کے خیال رکھیں گے تو ہماری تعریف ہوگی، تو آپ کی تعریف بالکل بھی نہیں ہونی ہے، کچھ دن کے لیے ہوگی، اس کے بعد میں کچھ نہیں ہونی، کچھ نئے فیس ایسے آ جائیں گے جس سے کہ آپ کو لوگ پھر بھول جائیں گے، اور ایسا ہی ہوتا ہے زندگی میں۔ تو آپ نے کرنا کیا ہے، پہلے نمبر تو اگر آپ کے شوہر باہر کام کرتے ہیں اور آپ گھر میں رہتی ہیں، تو جو آپ کی نوک جھوک اپنے گھر اپنی فیملی والوں سے ہوتی ہے تو وہ اپنے ہسبینڈ کے لیے نہ بتائیں۔ کیوں نہ بتائیں؟
اس میں اس کا ایک ریزن ہے، کیونکہ جب نئے نئے دن ہوتے ہیں نا تو ہسبینڈ بھی بیوی کو اتنا نہیں سمجھ پاتے، کیونکہ ان کو ہر چیز میں ہر بات میں آپ کی ہی غلطی لگ رہی ہوتی ہے. تو وہ بھی ان کا بھی کہنا کیا ہوگا، آپ تھوڑا جو ہے وہ صبر کریں، اللہ کا شکر ادا کریں اور بس سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا. کہنے دیں، کیا ہی فرق پڑتا ہے، ایک کان پہ سنیں ایک پہ ڈالیں. میں یہ ان شوہروں کی بات کر رہی ہوں جو کہ ان کی ماں نے ان کو اتنا بڑا کیا پال کے اور انہیں ان کی پرورش کی، حالانکہ ان کا حق زیادہ بنتا ہے، لیکن وہ تو ایک آواز نہیں سنتے. وہ مجال کیا ہے کہ ایک چیز غلط بات برداشت کر لیں اپنی ماں کی یا بہن کی، لیکن بیوی کو وہ یہی سمجھائیں گے کہ تھوڑا صبر کرو، ابھی شادی ہوئی ہے نا، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا. اور میں نے تو کچھ شوہروں کو ایسے کہتا بھی سنا ہے کہ سسرال میں ایسا ہی ہوتا ہے، ساس نندیں ایسی ہوتی ہیں، بس تھوڑا سا برداشت کرو، صبر رکھو. تو اور آپ نے یہ چیز بالکل بھی نہیں کرنی ہے، یہ غلطی آپ نے بالکل بھی نہیں کرنی ہے. اور پھر جب آپ بار بار جب شکایت کرتی ہیں نا تو پھر ہسبینڈ اس حد تک آ جاتے ہیں کہ وہ اتنے گر جاتے ہیں کہ بدتمیزی جو ہے اپنی بیوی کی کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ میں تو باہر سے آیا ہوں کام کر کے، آپ نے دکھائی نہیں دیتا کہ میں باہر سے آیا ہوں تھکا ہار آتا ہوں، اور آپ جو ہے کمپلینٹ میری ماں بہنوں کی کرنا شروع کر دیتی ہیں. تو جو درار پڑتی ہے نا وہ اصل میں کہتی ہوں کہ ہسبینڈ سے اچھا، میں یہ نہیں کہہ رہی سارے ہسبینڈ ایک سے ہوتے ہیں، لیکن کچھ ہسبینڈ کی وجہ سے بھی ساس نندوں کے بیچ میں درار، ساس بہوؤں کے بیچ میں، نند بھاوجوں کے بیچ میں، وہ اصل جو ہوتا ہے وہ ہسبینڈ ہوتا ہے، اور اس کی وجہ سے پڑتی ہے درار دل میں. کیونکہ وہ یہ باتیں جب روم کے اندر ہوتی ہے نا تو وہ یہ چیزیں باہر بھی آتی ہیں نکل کے، اور پھر وہ باہر اپنی ماں بہنوں کو بتاتے ہیں ہسبینڈ، تو پھر ماں بہنوں کا دل نہیں ہے اس چیز سے چیر جاتا ہے کہ وہ ہمارے مطلب آپ نے تو اپنے حق کے لیے لڑی، اپنا حق مانگا اپنے شوہر سے، لیکن وہاں کیا ہوا، وہ تو الٹا ہی ہو گیا. تو آپ کی پھر ساس نندوں کے دل میں کیا آتا ہے کہ یہ ہماری بہو نہیں ہے، یہ تو ہمارے خلاف بھڑکا رہی ہے، ہمارے بھائی کو ہم سے جدا کر رہی ہے، ہمارے بیٹے کو ہم سے جدا کر رہی ہے. تو یہ چیزیں ہوتی ہیں. تو آپ نے یہ کام بالکل بھی نہیں کرنا. اور پوائنٹ نمبر 2 کی طرف چلتے ہیں. آپ نے اگر آپ کسی بھی پریشانی میں ہیں یا کوئی مشکل گھڑی ہے یا آپ کے سر میں درد ہے، کیونکہ شادی کے بعد میں بہت ساری سر پہ جو ہے وہ جوال اور آفت ایسے آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ کبھی آپ کا کان بھی نہیں دکھا ہوتا اور پھر جو ہے بیماریاں لگنا وہ شروع ہو جاتی ہیں. کیونکہ وہاں ریزن یہ ہوتا ہے کہ آپ کو سمجھنے والا کوئی بھی نہیں ہوتا، آپ کا دل رکھنے والا کوئی بھی نہیں ہوتا. جب ہم ایک ماں کے گھر کام کرتے ہیں نا اور ذرا تھوڑا سا زیادہ کر لیتے ہیں تو پتہ ہے امی کیا کہتی ہیں، وہ جب تک کہ 2-4 جگہ اپنی بیٹی کی تعریف نہیں کر لیتی، آج ہماری بیٹی نے بہت کام کیا، تو اس سے کیا ہوتا ہے، اگر تھکان بھی ہوتی ہے نا تو وہ بالکل بھی محسوس نہیں ہوتی کہ آپ نے اتنا کام کیا ہے. اس کا ریزن یہ ہوتا ہے سسرال میں آپ سارا کام کرتی ہیں صبح سے شام تک، لیکن آپ کو شاباشی دینے والا کوئی بھی نہیں ہوتا. ادھر تو آپ بیمار ہیں، پھر اوپر سے اگر سر میں درد ہے تو پھر وہ پوری بیماری بن کے کھڑی ہو جاتی ہے. اگر آپ سے کوئی کام کی کہہ رہا ہے تو بالکل بھی نہیں اٹھیں، ڈھیٹ بن جائیں، ہیٹی سے چیٹی ہو جائے. اگر آپ کو پریشانی ہے، میں یہ نہیں کہہ رہی کام نہیں کریں، لیکن اگر طبیعت ٹھیک ہے آپ کی تو آپ 10 کام کریں، کوئی فرق نہیں پڑتا. اچھی بات ہے، ساس کا بھی کریں، نند کا بھی، سسرال والوں کا. اور اگر آپ اچھے بننے کے چکر میں آپ کسی پریشانی سے بھی جوجھ رہی ہیں اور کوئی کام آ گیا ہے سامنے، تو آپ نے پھر وہ کام نہیں کرنا، کیونکہ اپنے لیے آپ نے ریسٹ دینا ہے. آپ اپنے لیے بہت خاص ہیں، زندگی بہت انمول ہے، یہ زندگی ایک ہی بار ملتی ہے، تو اس کی عزت کریں زندگی کی اور اس کی اہمیت سمجھیں کہ زندگی ہے کیا. جو لوگ چلے جاتے ہیں نا، یہ چیز ان سے پوچھیں، پھر وہ دوبارہ لوٹ کے نہیں آتے. ٹھیک ہے، تو اس چکر میں جو ہے ایسا نہیں ہے کہ آپ ہاری تھکی بھی ہیں اور کام پہ کام برابر کرے چلی جا رہی ہیں. میں نے بہت ساری بہنیں ایسی دیکھی ہیں کہ بیچاری بھولے پن کے چکر میں، تعریف کے چکر میں وہ خود کو نہیں دیکھتی، اور ان میں سے ایک ایسی میں بھی تھی. مطلب کیونکہ اتنا عقل شعور نہیں ہوتا جب ہماری شادی ہوتی ہے تو. اوکے، تو پوائنٹ نمبر 3 کی طرف چلتے ہیں، جو ہمارا 3 پوائنٹ ہے اس کی طرف چلتے ہیں. کہ اگر آپ کے پاس کوئی بھی بیٹھنے آئے، آپ کے اڑوس پڑوس کی یا آپ کے ارد گرد کی یا آپ کے سسرال کی کوئی بھی عورت یا کوئی بھی لڑکی آئے اور آپ سے کوئی بھی باتیں کرے، تو آپ نے اس کو دل کی باتیں نہیں بتانی. کیونکہ ایسے لوگ نہیں ہیں، ڈبل شکل کے ہوتے ہیں، ان کی ڈبل شکلیں ہوتی ہیں. وہ آپ کے منہ پہ کچھ کہہ رہے ہوتے ہیں، پیچھے کچھ کہہ رہے ہوتے ہیں. تو آپ نے صرف ان کی باتوں کو سننا ہے دھیان سے، آپ نے کہنا نہیں ہے. کیونکہ ان لوگوں کا کام ہوتا ہے ادھر ادھر باتوں کو پہنچانا. جو آپ اگر دل اپنا سمجھ کے کچھ کہہ بھی دیتی ہیں تو پھر وہ ادھر کی ادھر باتیں لگاتے ہیں اور پھر وہ اور زیادہ جو واردات بڑھ جاتی ہے. تو اسی لیے خاموشی اختیار کریں وہاں،
और बस सुने और कहें कुछ भी नहीं, और ऐसे लोगों से दूरी रखें। बस उन्हें एक कप चाय पिलाएं और उनको अपने घर से रवाना करें, ज़्यादा मुलाकाने की ज़रूरत नहीं है ऐसे लोगों को। और पॉइंट नंबर 4 की तरफ चलते हैं। तो हमारा पॉइंट नंबर 4 है कि जब आपकी शादी होती है ना, तो लड़कियां नहीं है, मतलब इतनी मासूमियत तो होती है कि लड़कियों के अंदर ये चीज़ तो है, क्योंकि उन्हें इतनी अकल नहीं होती। जो भी उनके पास की विदा होती है, जैसे विदाएं मिलती है ना, अम्मी भी दे रहे हैं, पापा भी दे रहे हैं, भाई भी दे रहे हैं, चाची ताई सभी लोग देते हैं माशाल्लाह से, जैसी जिसकी हैसियत होती है। फिर हम लोग क्या करते हैं, उस चीज़ को हम बस बांटना शुरू कर देते हैं। फिर वो हम भला बनने के चक्कर में, अच्छा बनने के चक्कर में किसी को ये चीज़ ला रहे हैं, किसी विदाएं दे के जा रहे हैं, क्या समझ के कि हक है। तो प्लीज़ इस हक को छोड़िए। खाली आपका ही देने का हक नहीं है, और लोगों के भी हक हैं। सारे हकों को आप ही अदा ना करें, क्योंकि ये हक अदा होते हैं ना, ये हक सबसे ज़्यादा तो हक ही इंसान को मार लेते हैं। क्योंकि जब हम हक अदा करते करते जब थक जाते हैं ना, तब ख्याल आ रहा होता है कि हमने तो सबके हक अदा किए, हमारे भी किसी ने हक अदा किए। तो आपके तो कोई भी हक अदा नहीं कर रहा होता, आप ही सबके हक अदा कर रही होती है। और जो भी आपके गांठ का होता है, जो भी आपके पास का होता है, बस वो सब निकाल देती हैं। और फिर पीछे क्या होती हैं, आपकी बुराइयां हो रही होती हैं। मैंने ये चीज़ देखी है, आपकी बुराइयां हो रही होती हैं कि ये तो बहुत ही खर्चीली है, ये तो क्या ही घर चलाएगी, ये तो घर चलाने के काबिल ही नहीं है, पैसे को पैसा नहीं समझती और ऐसे उड़ाती है पैसे के लिए। तो ये चीज़ें मैंने खुद देखी हैं, खुद सुनी है। तो प्लीज़ इतने अच्छे ना बने, जो आपके पास का पैसा है वो ही काम आएगा। क्योंकि अभी नई नई दिन है, आपको हस्बैंड भी पैसे इतनी नहीं देने वाले, क्योंकि उनको पहले से ही सिखा दिया जाता है, सुना दिया जाता है कि आप पैसा दोगे तो आपकी बीवी सिर पे चढ़ जाएगी, चांद पे चढ़ के काटेगी, ये करेगी, वो करेगी। तो ये बहुत सारे मसले होते हैं घर के, जो कि आपको समझने की ज़रूरत है। तो आपको अपने पैसे अपने पास ही रखने, जो कि आपके काम आएंगे। एक वक्त पे अगर आपके हस्बैंड भी आपको कपड़े नहीं बना रहे, पैसे नहीं दे रहे, तो आप सेविंग करके चलेंगी ना, तो वो आपके जो है वो पैसा काम आएगा। और सेविंग करा हुआ ही पैसा आपके काम आता है, कोई भी नहीं देता। आपकी शादी के बाद फिर अपने घर वालों से भी हिम्मत नहीं पड़ेगी कि हमें कपड़े बना दें या हमें खर्चे के लिए पैसे दे दें, क्योंकि आप वहाँ से विदा होकर आ चुकी हैं। आपकी फिर हिम्मत निकाह के बाद में बिल्कुल भी नहीं पड़ती। मैं तो सच बता रही हूँ, बिल्कुल पड़ती नहीं है कि हम जो है वो अपने घर वालों से इस तरह की जो वो डिमांड रखें। अच्छा, पॉइंट नंबर 5 की तरफ चलते हैं। तो 5 हमारा पॉइंट नंबर क्या है, वो बहुत ज़रूरी है, अपने लिए स्टैंड लेना। तो स्टैंड इज़ इम्पोर्टेंट कि वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारी लाइफ के लिए स्टैंड लेना। क्योंकि हमारे लिए कोई भी स्टैंड नहीं लेगा, हम अपने लिए खुद ही स्टैंड हमें लेना पड़ेगा। क्योंकि हमें ये चीज़ सिखाई नहीं गई होती है कि हम अपने लिए स्टैंड लें। अगर कोई भी बुरा कह रहा है, भला कह रहा है, या आपको आपके मुंह पे ऐसी ऐसी औरतें आती हैं, ऐसी ऐसी कंप्लेंट लेके आती हैं और ऐसी ऐसी कमेंट बाजी करती हैं, उसकी बहू तो इतना लेके आई है, उसकी बहू तो इतनी समझदार है, भैया इतनी सीधी है, दीवार में आवाज़ है, उसमें आवाज़ बिल्कुल भी नहीं है। तो ऐसे लोगों को बिल्कुल चुप कर दें, क्योंकि आपके लिए स्टैंड लेने वाला कोई भी नहीं है। ना ही आपका शौहर है, ना ही आपकी सास, ना ही आपकी नंद, कोई भी नहीं लेगा। उनको तो ये बातें बहुत ही अच्छी लगती हैं, बहुत ही अच्छी लगेंगी, लेकिन आपके दिल पे जो है, मैं जानती हूँ कि आपका दिल जो है वही टूट जाएगा। क्योंकि आप तो अपने लिए, अपने घर वालों के लिए अच्छा कर रही है ना, अच्छा सोच कर रही है कि हमें सब कुछ अच्छा कर रही हूँ, लेकिन वो अच्छाई है ही नहीं, वो तो आपकी अच्छाई बुराई में बदल गई। तो ऐसे लोगों को पीछे आपको कोई बात ही नहीं करनी है, आपको मुंह पे ही जवाब देना है। जवाब देने का हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि आप बदतमीजी से जवाब दें या ऊंची आवाज़ में जवाब दें। आप अच्छा बोलकर, अच्छे अंदाज में भी आप जो है वो जवाब दे सकती हैं सामने वाले को, क्योंकि वो जवाब बहुत ही बेहतर होता है और किसी का दिल भी उससे बिल्कुल भी नहीं दुखता। तो ऐसी कमेंट बाजी जो भी करें, बस मुंह पे जवाब दें, उसके पीछे कुछ भी ना कहें। क्योंकि जब हम जवाब नहीं देते हैं तो हमारा दिल बहुत ज़्यादा दुखता है। सच बताऊं तो इतना हर्ट हो जाते हैं हम कि बस ऐसा लगता है कि हमारी ज़िंदगी जो है वो यहीं पे ख़त्म है, कि शायद हमारे माँ बापों पे हमें देने के लिए इतना है नहीं, या फिर हमारी किसी काम में कमी है, या फिर इज़्ज़त देने में कमी रह गई है। तो आपकी तरफ से तो कोई कमी नहीं रही है, सामने वाले की अगर मानसिकता ही ख़राब है तो क्या किया जाए। क्योंकि जो इज़्ज़तदार होते हैं ना, वो इस तरीके की बातें नहीं होती हैं। और घर में ऐसा भी होता है ना, कुछ घर के बड़े भी समझदार नहीं होते। जब घर के बड़े समझदार होते हैं ना, तो उन घरों में ऐसी बातें नहीं होती हैं।
क्योंकि अगर कोई कुछ कह भी रहा होता है ना, तो जो घर के बड़े होते हैं उस चीज़ को वो ढाल बन जाते हैं और वो संभाल लेते हैं, तो फिर वो आप हर्ट नहीं होती उससे, आप हर्ट नहीं होती हैं, क्योंकि आपको एक तसल्ली मिल जाती है, चलें जी कोई तो हमारे लिए खड़ा है, किसी ने तो स्टैंड लिया। क्योंकि यहाँ जो है नए नए दिनों में जब हमारी शादी हुई होती है, तो ये छोटी छोटी बातें हैं ना, लगती हैं लोगों को छोटी बातें, लेकिन ये बहुत ही दिल पे टच हो जाती हैं, ये ऐसे जम जाती हैं, ऐसे बैठ जाती हैं कि बिल्कुल मतलब हम ऐसे लगते हैं जैसे खोए खोए हमारी ज़िंदगी में पता नहीं क्या कुछ, क्योंकि सपने तो कुछ और सजाए हुए होते हैं और सामने से निकलता कुछ और है, सामने आता कुछ और है। तो इसीलिए अपनी अकल का इस्तेमाल करें, दूसरे की अकल से काम ना करें कि जो जिसने बोल दिया बस आप जो है वो उसी पे